آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کفر اور شرک کا دورہ تھا، قتل و غارت، غنڈہ گردی، شراب نوشی، انسان کا دشمن تھا، حتیٰ کہ بیت اللہ جیسی عظیم جگہ پر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ پھر رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی، انہوں نے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ پھر رفتہ رفتہ ایک ساتھی ایمان لایا، پھر 2 ہوئے، پھر 3 ہوئے، پھر 4 ہوئے۔ مختصر سے یہ لوگ پھر ایک وقت آیا کہ بہت بڑی قوت بنے اور اہل عرب کا کایا ہی پلٹ دیا، اور اس عظیم جماعت کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد، حضرات انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی افضل ترین مخلوق ہے تو وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے۔ عظیم جماعت ہے، پھر انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، مال و دولت کو قربان کیا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، حتیٰ کہ ساری کائنات کو پیچھے چھوڑ کر ساری زندگی کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے میرے رب نے فرمایا کہ لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو، تم کامیاب ہو جاؤ، ایمان رب کی بارگاہ میں مقبول ہو، تو ایسا ایمان پیش کرو جیسا ایمان صحابہ کا تھا۔ یہ معیار ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کیا صحابہ سے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں؟ جی ہاں، صحابہ سے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اور صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص محبت نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بغض رکھتا ہے، پھر جو بغض رکھتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں بلکہ اس کے اندر نفاق موجود ہے۔ فرمایا الانصار لا يحبهم الا مومن ولا يبغضهم الا منافق۔ آخر ہم ان کا چرچا کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان کے دیوانے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کیا میرے رب نے بھی کبھی ان کا ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پوچھتے ہیں کیا میرے نبی نے بھی کبھی ان کے بارے میں کوئی بات کی ہے یا نہیں کی؟ قرآن کریم کے اندر کثرت کے ساتھ ایسی آیات موجود ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کا دفاع بھی کیا، ان پر رحمت کی دعا کا حکم بھی دیا،
انہیں معاف کرنے کا حکم بھی دیا، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان بھی کیا کہ رب ان سے راضی ہو گیا، یہ رب سے راضی ہو گیا۔ عزت دار کون ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سب سے بڑھ کر رب العالمین کی ذات عزت دار۔ اس کے بعد کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار، پھر مومن عزت دار۔ یہ مومنین کی جماعت سب سے پہلی جماعت، اولین جماعت کون سی ہے؟ یہ صحابہ کی ہے۔ فرمایا ان منافقوں کو کیا پتا جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم عزت دار ہیں، نعوذ باللہ ہم مدینہ پہنچ کر ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ فرمایا انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ عزت ہوتی کیا ہے اور حقیقی عزت دار ہیں کون۔ یہ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام بصیرت پر اور صحابہ بھی بصیرت پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر رب کی عبادت پر لانا چاہتا ہوں، اور رب کے در پر لوگوں کو جھکانے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے صحابہ بھی بصیرت پر ہیں۔ یہ تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین سلام پیش کرتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ تجھے جبریل امین اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں۔ اے خدیجہ آپ کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل آتے ہیں سلام کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ساری کی ساری تعریفات اس رب العالمین کے لیے جنہوں نے اپنے بندوں کو چن لیا، اور اللہ رب العالمین کا سلام ہو ایسے بندوں۔ سب سے پہلے کس کو چنا؟ چنیدہ بندے کون ہیں؟ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑھ کر معزز مکرم ایماندار کون ہیں؟ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ ناظر فی قلوب العباد، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ساری کائنات کے دلوں کو چیک کیا، سب سے پاکیزہ اور مقدس دل اگر کسی ذات کے نظر آئے تو وہ انبیاء کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبوت کے لیے چن لیا، پھر ساری کائنات کے دلوں کو دیکھا، پھر سب سے پاکیزہ اور مقدس دل اگر نظر آئے تو وہ صحابہ کے دل تھے۔ نبی کی نوکری کے لیے، محبت کے لیے، پیار کے لیے، خدمت کے لیے، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے پھر اللہ رب العالمین نے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو چنا۔ کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی آیات موجود ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر اللہ کے پیغمبر ہیں جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا جو ان کے ساتھی ہیں وہ بڑے ہی آپس میں رحم دل ہیں، کافروں کے لیے سخت ہیں۔ فرمایا آپ انہیں دیکھتے ہیں کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، رکوع کیوں کر رہے ہیں، سجدے کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتے ہیں، ان پر رب کی رحمت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العالمین نے بڑا ہی رحم دل بنایا ہے۔ اگر آپ سخت ہوتے تو یہ صحابہ جو آپ کو گھیرے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ نہ ہوتے۔ اللہ کے نبی انہیں معاف کر دیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی اگر زندگی کے کسی موڑ پر کسی مشورے کی ضرورت ہو تو دوسروں سے مشورہ نہ کیجئے بلکہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ سے مشورہ کیجئے، ان سے مشورہ کریں، ان سے پوچھیں، یہ عظیم لوگ ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ
من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، فرمایا اللہ رب العالمین مہاجرین سے راضی ہو گیا، انصار سے راضی ہو گیا، رب نے ان کی توبہ کو قبول کیا، رب نے مہربانی کی، رب نے توجہ کی۔ فرمایا یہ تو ایسے عظیم ہیں کہ جن نے مشکل گھڑی میں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہم نے تو مشکلات دیکھی نہیں، کیسی مشکل گھڑی۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہا جنگ تبوک کا موقع ہے، فرمایا ہم سفر میں تھے، ہمارے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کی اوجڑی سے نکلنے والے پانی کو ہم پیتے، پانی کو پیتے۔ کہا اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کھجور ہوتی، ہم اس کے 2 ٹکڑے کرتے، ایک ٹکڑا ایک صحابی کو دیتے، دوسرا ٹکڑا دوسرے صحابی کو دیتے، ایک ٹکڑا وہ چوستا، دوسرا ٹکڑا یہ چوستا، اسے ہم کھاتے نہ اس لیے کہ کھائیں گے تو۔ فرمایا اس حالت میں بھی ہم نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے عظیم اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ ساری زندگی میں میرے بھائیوں صحابہ کے خلاف اپنے دل میں کبھی اس طرح کا سوچنا بھی نہ، نہیں تو ساری زندگی کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص نے اعتراض کیا۔ اعتراض یہ تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے، جہاد پہ خود نہیں جاتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمارے بچوں کو بھیجتے ہیں، جب مال غنیمت آتا ہے خود کھاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو دیتے ہیں، ہمیں نہیں دیتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، انہوں نے ایک ٹیم بھیجی کہ جائیں پتہ کریں میرے نبی کا صحابی ہے اور ایسا شخص تو ہے ہی نہیں، یہ اعتراضات کیا ہیں۔ اس موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، کہا ظالمو تم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام اور تہمت لگائی ہے، لیکن یاد رکھو سعد بن ابی وقاص تو ایسا صحابی ہے جسے میرے پیغمبر نے خود فرمایا تھا، فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ صحابہ فرماتے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور سعد بن ابی وقاص کو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ وہی سعد فرماتے ہیں، کہا ساتھیو ایسی مشکل گھڑی میں جب ہم پتے کھایا کرتے ہمارے پیشاب ایسے ہوتا جیسے بکریوں کے پیشاب میں مینگنی آتی ہیں، ہم نے اس حالت میں بھی نبی کو نہیں چھوڑا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے میرے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے ساتھی، اے صحابی آپ نے اگر ایک باندھا ہے تو تیرے پیغمبر نے 2 باندھے ہوئے۔ اعتراض کیا، پتہ چلا کہ صرف یہی ایک شخص ہے، اور اعتراض کرنے والا کون ہے؟ کوفی ہے۔ کوفہ کے رہنے والوں نے ہمیشہ بے وفائی کی ہے، کوفی نے اعتراض کیا ہے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو تو خود اس سے نمٹ لے۔ بد دعائیں کی، وہ ایک بد دعا یہ تھی اے اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، دوسری بد دعا یہ تھی اے اللہ یہ اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ کسی فتنے سے ٹکرا نہ جائے، اے اللہ اسے فقر و فاقہ پہنچے۔ اس نے اللہ کے پیغمبر کے صحابی کو معاف نہیں کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے یہ صحابی بد دعا کرتے ہیں، اس کے بعد حدیث میں آتا ہے اس شخص کی عمر اتنی لمبی ہوئی، یہ جو آنکھوں سے اوپر بھویں ہوتی ہیں یہ چمڑی اتنی نیچے گر گئی کہ آنکھیں نظر نہیں آتی تھیں، وہ اس کو اٹھا کر گھومتا تھا اور سارا دن بھیک مانگتا پھرتا، اور اگر اس عمر میں بھی اسے کوئی لڑکی کوئی عورت نظر آتی اسے چھیڑ دیتا، لوگ اسے مارتے، وہ یہ کہتا کہ اس بدبخت کو اور ظالم کو نہ مارو، اسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا لگ چکی ہے۔ میرے نبی کا صحابی ہے، عظیم محدث ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ موجود ہے، اور اسی طرح تاریخ دمشق کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ یہ دعا کر رہا ہے اے اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ تو میرے اس گناہ کو معاف کرے۔ کہا کیا بات ہے؟ اس عظیم محدث نے جب پوچھا، اس نے کہا
مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، وہ گناہ یہ تھا کہ میں نے اس ہاتھ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ ہی نہیں اچھالا بلکہ بدتمیزی کی۔ جب ان کی شہادت ہوئی، مجھے موقع ملا تو میں نے اس عظیم انسان کے، اس عظیم صحابی کے، جسے میرے نبی نے فرمایا تھا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان اگر عمل تو نہ بھی کرے تو رب نے تیرے کھاتے میں جنت کو لکھ دیا ہے۔ کہا میں نے موقع پا کر اس عظیم صحابی کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ کہا جب سے میں نے تھپڑ مارا ہے میرا بازو سن ہو گیا ہے، اس طرح لگ رہا ہے جس طرح یہ لکڑی ہے۔ کہا میں اب یہ دعا کر رہا ہوں اے اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ میرا رب میرے اس گناہ کو معاف کرے۔ میرے بھائیوں، ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں جو صحابہ سے محبت کرتا ہے میری محبت اس کے ساتھ ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے میں اس سے بری ہوں۔ کہا صحابہ ایمان ہیں، صحابہ اسلام ہیں، صحابہ دین ہیں، صحابہ احسان ہیں، ان سے محبت کرنے والا ہمارا دوست ہے۔ کہا ان سے بغض اور عداوت رکھنے والا وہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا اور اہل سنت کا کچھ نہیں لگتا، ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں آج کے اس پرفتن دور میں ٹائم زیادہ تو نہیں ہوگی، صرف 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس پرفتن دور میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صحابہ کا معاملہ ہی مشکوک کر دیا جائے۔ جب صحابہ ہی مشکوک ہو گئے، آپ مسجد میں آ کر نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ کو یہ نماز کس نے بتائی؟ آپ کو یہ وضو کس نے بتایا؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کس نے لکھا؟ نبی سے قرآن کس نے سنا؟ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دعا پڑھی، یہ دعا آپ کو کس نے بتائی؟ مسجد سے آپ باہر نکلے، آپ نے کون سا قدم باہر رکھا، پھر آپ نے دعا پڑھی، یہ دعا آپ کو کس نے بتائی؟ اللہ کے پیغمبر نے بتائی۔ میرے پیغمبر سے دعا کس نے سنی؟ صحابہ نے سنی، انہوں نے تابعین کو بتائی، تبع تابعین کو بتائی، محدثین، اسی طرح چلتے چلتے ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ پھر نہ قرآن محفوظ ہے، نہ اللہ کے پیغمبر کا کوئی فرمان محفوظ ہے، نہ حدیث محفوظ ہے، نہ آپ کی نماز محفوظ ہے، نہ روزہ محفوظ ہے، نہ حج محفوظ ہے، نہ زکوٰۃ محفوظ ہے۔ جب صحابہ ہی مشکوک ہو گئے، جو صحابہ امت کو نبوت سے ملاتے ہیں درمیان سے وہ کٹ گئے، پھر یہ امت نبوت سے نہ ملے گی اور نہ ہی دین اسلام بچے گا، سارے کا سارا مشکوک ہو جائے گا۔ کوشش یہی ہے، قرآن کو لکھنے والے یہی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو طوبیٰ لمن رآنی اور رآ من رآنی، کہا ان کو مبارک ہو جنہوں نے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا انہیں بھی مبارک ہو جنہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے نبی کو دیکھا۔ سعید بن زید عظیم صحابی ہیں، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، کہا کہ ایک شخص میرے نبی کے ساتھ ایک غزوے میں شریک ہوتا ہے، غزوے میں وہ زخمی نہیں ہوا، غزوے میں شہید نہیں ہوا، صرف شریک ہوا ہے۔ اس شرکت کی وجہ سے اس کے چہرے پر جو مٹی لگی ہے اس کا چہرہ غبار آلود ہوا ہے۔ کہا اگر ایک شخص 950 سال بھی عبادت کرتا رہے اللہ کے پیغمبر کے اس ادنا صحابی کے ایک غزوے میں شریک ہونے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 950 سال۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، کہا لوگو 40 سال تم سجدے میں پڑے رہو، 40 سال تم ادنا صحابی کے اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اس نے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ساری زندگی، میرے نبی کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ میرے بعد آئیں گے، مسلمان جہاد کریں گے، ان سے پوچھا جائے گا کیا اس لشکر میں کوئی صحابی موجود ہے؟ وہ جواب دیں گے جی ہاں صحابی موجود ہے۔ فرمایا اس صحابی کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے گا،
فرمایا پھر لشکر جائے گا، پھر پوچھا جائے گا صحابی تو نہیں ہے، کیا کوئی تابعی موجود ہے؟ کہا جی ہاں تابعی موجود ہے۔ کہا اس تابعی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس لشکر کو فتح عطا کرے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، ظالمو میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا صحابی مٹھی بھر جو خرچ کرے تم ان کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر اعتدال ہو، آخری بات اعتدال ہو، جہاں ابو بکر صدیق کا ذکر ہو وہاں حضرت علی کا ذکر ہو، جہاں فاطمہ الزہرا کا تذکرہ ہو وہاں حضرت عائشہ صدیقہ کا ہو، جہاں حضرت عمر کا ہو وہاں حسنین کریمین کا ہو۔ اگر کوئی شخص صحابہ کا ذکر کرتا ہے، اہل بیت کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اگر کوئی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کو یا بڑے سے بڑے صحابی کو چھوڑ دیتا ہے یا دل کے اندر بغض اور عداوت رکھتا ہے، تو اللہ کی قسم اس کا بھی ایمان مکمل نہیں ہے، وہ بغض پر ہے، وہ بے ایمان ہے۔ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا الانصار لا يحبهم الا مومن ولا يبغضهم الا منافق۔ انصار صحابہ سے محبت وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، ان سے نفرت وہی کرے گا جو بے ایمان ہوگا۔ اسی طرح کی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہے۔ ہم مانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، جہاں ابو بکر صدیق ہیں وہاں حسنین کریمین بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے وہاں فاطمہ الزہرا بھی عورتوں کی سردار ہیں جنت کے اندر، میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ جہاں ہمارے اندر اتنا اعتدال موجود ہے وہاں دوسروں میں بھی آپ اعتدال دیکھیے۔ جہاں حضرت علی کا ذکر ہوتا ہے ان کو سانپ کھا جائے گا، یہ مر جائیں گے، کبھی اس جگہ پر ابو بکر صدیق کا ذکر نہیں کریں گے۔ جہاں حسنین کریمین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر عمر بن خطاب کا ذکر کبھی نہیں ہوگا۔ جہاں فاطمہ الزہرا کا ذکر ہوتا ہے وہاں عائشہ کا ذکر کبھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا دل گردہ ہے اور ایمان ہے۔ اللہ کی قسم جس طرح ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جس طرح ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اسی طرح صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہمارا تو یہ ایمان اور عقیدہ اور نظریہ ہے، ان میں سے ساری زندگی میں کسی نے بھی کسی کے خلاف کوئی بغض اور عداوت، کوئی دل میں کوئی نقص پیدا ہوا تو ساری زندگی کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سمجھ دے اور عمل کی توفیق دے۔ باقی آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، محرم الحرام کے مہینے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، اور ایک حدیث میں آتا ہے سنن ابو داؤد کی اور مسند احمد کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص 9 کا نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 کا رکھے۔ باقی فرمایا کہ اس سے ہٹ کر کوئی چیز سنت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، دیکھا دیکھی میں کوئی عمل نہ کیجئے۔ میرے نبی کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، ازواج مطہرات نے، ایک نے خیمہ لگایا، اس کو دیکھ کر دوسری نے لگایا، پھر تیسری نے لگایا۔ میرے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی اعتکاف کے لیے خیمے لگے۔ کہا پہلے تو ایک تھا اب بڑھ کیوں گئے؟ کہا اللہ کے نبی پہلے ایک نے لگایا، پھر دوسری نے اس کو دیکھا اس نے لگا لیا، تیسری نے دیکھا اس نے لگا لیا۔ میرے نبی نے فرمایا اسے اکھاڑ کر پھینک دو، ایسی عبادت کوئی عبادت نہیں ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ایک دن ایک نے پانی پلایا، دوسرے دن دوسرے نے پلا دیا، تیسرے دن تیسرے نے پلا دیا، ایک نے ایک دن چاول کھلائے، دوسرے نے دوسرے دن کھلا دیے، تیسرے نے تیسرے دن کھلا دیے۔ دیکھا دیکھی میں ہم بڑھتے چلے گئے۔ سنت سے محبت کیجئے، قرآن و حدیث سے پیار کیجئے، دیکھیے ہر عمل کو چیک کیجئے کہ میرا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ مطابق ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ اگر آپ ساری کائنات میں اکیلے کیوں نہیں سنت پر کھڑے ہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ ساری کائنات ایک طرف کھڑی ہے، سنت پر نہیں ہے، بدعات خرافات پر ہے تو کوئی اجر نہیں ہے۔ اسی پر ڈٹ جائیے اور اسی پر ہی اکتفا کیجئے۔ اللہ رب العالمین سمجھ دے اور عمل کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔